بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اگلی سورہ النحل ہے جو اس منزل کی آخری سورہ ہے۔ النحل کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ سورہ نحل جو ہے اس میں بنیادی طور پر 20 نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ہمارا یہ نظام، یہ دعوت، یہ نعمتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس سے سورہ نحل بھری ہوئی ہے۔ اور ان نعمتوں میں ایک نعمت شہد کا بیان کہ شہد کی مکھی کس معجزانہ طریقے سے ایک ایک پھل اور پھول سے رس چوس کر معجزانہ طریقے پہ چلتی ہے، معجزانہ طریقے سے وہ پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر ایک جگہ وہ ایک مادہ بنا کر وہ شہد بناتی ہے، اور آج تک انسان مل کر بھی اس شہد کا بدل تیار نہیں کر سکے۔ اس پر اس سورت کو النحل کا نام دیا گیا۔ بالعموم دیکھا جائے تو یہ نعمتوں بھری سورہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سورہ النحل کو آپس میں جب نشانی کی طور پر ذکر کرتے تو اس کا نام رکھا ہوا تھا سورۃ النعم، اللہ کی نعمتوں بھری سورت۔ تو قدم قدم ایک ایک آیت میں آپ دیکھیں گے جیسے جیسے سورت بڑھتی جائے گی اس میں اللہ کی ایک ایک نعمت کا بیان ہے۔ 20 نعمتیں ہیں اور اللہ فرماتے ہیں تم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، مکہ میں 70 نمبر پر نازل ہونے والی یہ سورہ 128 آیات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا ایک حکم آخرت کا آنے والا ہے، لوگو جلدی طلب نہ کرو۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ترین ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ یہیں سے دوسری آیت سے نعمتوں کا بیان ہے۔ ہماری یہ نعمت ہے کہ ہم اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندے پر جس پر چاہتے ہیں اس وحی کو اتارتے ہیں، اور ہم نے تمہیں عقیدہ توحید جیسی نعمت دے رکھی ہے کہ اپنے پیغمبروں سے کہا کہ لوگوں کو خبردار کرو انہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، تم مجھ ہی سے ڈرو اور کسی اور سے نہیں ڈرو۔ سب سے بڑی نعمت قرآن، وحی، عقیدہ، دین، توحید۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نعمت ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا۔ اللہ تمام شرکیہ باتوں سے بلند و بالا ہے۔ پھر یہ بھی نعمت ہے کہ انسان کو ہم نے شعور دیا، حالانکہ اس کو ایک نطفے سے پیدا کر کے ہم نے انسان کو شعور دے کے معاشرے میں کھڑا کیا ہے، پھر یہ اللہ ہی کے سامنے جھگڑالو ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، اس کی کھال سے تم اپنے لیے سردی سے بچنے کی جیکٹس اور سامان تلاش کرتے ہو اور ڈھونڈتے ہو اور پاتے ہو، اور پا جانے کے بعد، مل جانے کے بعد اسی سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، ان جانوروں کو بیچ کے تم نفع کماتے ہو، اور اسی جانوروں سے بطور میٹ کے تم ان کو کھاتے ہو اور گوشت استعمال کرتے ہو۔ تمہارے لیے اس جانوروں میں حسن و جمال اور خوبصورتی بھی ہے، تمہارے ڈیرے آباد ہیں، شام کو تم چراتے ہو، دن کو تم چراتے ہو، شام کو واپس لے کے آتے ہو۔ ان میں سے ایسے ایسے جانور بھی ہیں مضبوط جو تمہارا بوجھ لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک بار برداری کے کام کرتے ہیں۔ تم اپنی جان جوکھوں کو ڈال کر اتنا سامان انسان مل کر نہیں اٹھا سکتے جتنا جو ہے وہ ایک جانور مضبوط اٹھا لیتا ہے۔ یہ تمہارے رب کی تم پر شفقت اور مہربانی ہے۔ یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری خدمت کے لیے اس نے پیدا کیے، تم ان پر سواری کرتے ہو، وہ تمہارے لیے زینت کا سامان ہے، اور ایسی ایسی چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ سیدھا راستہ تمہیں اللہ دکھاتے ہیں اور برائی کے راستے تم خود ڈھونڈ لیتے ہو۔ اللہ چاہتے ہیں تو تم سب کو ہدایت دیتے۔
اللہ ہی کی نعمت ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، تمہارے درخت اسی سے اگتے ہیں، تمہارے جانور، تمہارے مویشی اسی سے چرتے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، آسمان سے ہمارے نازل کردہ پانی سے تمہاری کھیتیاں، زیتون اور انگور اور تمہارے لیے کھجور اور ہر طرح کے پھل اسی ایک پانی سے اگتے ہیں۔ اس میں نشانی نہیں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے؟ تمہارے لیے رات مسخر، دن مسخر، سورج مسخر، چاند مسخر، ستارے مسخر، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض، اور رنگ برنگی چیزیں تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور یہ سمندر ہم نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، اس میں مچھلیاں بھاگ رہی ہیں تمہاری خدمت کے لیے، تم پکڑتے ہو، تازہ گوشت کھاتے ہو۔ اسی سمندر کے اندر سے تم یاقوت اور موتی، ہیرے اور جواہرات نکال کے پہنتے ہو۔ اسی سمندر میں تمہارے لیے بڑے بڑے جہاز تمہارے روزی کا سامان اور تمہارے لیے جو ہے یہ درآمدات اور برآمدات لے کر ملکوں ملکوں سفر کر رہے ہیں، اور تمہاری روزی اسی سمندر کے پانی پہ چل کے تمہارے پاس آ رہی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ زمین میں پہاڑی سلسلے اللہ ہی نے تمہارے لیے رکھے ہیں، زمین تمہیں لے کے ہلے نہیں۔ یہ نہری نظام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ چلنے کے راستے اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں تاکہ راستے پہ تم سیدھے چلو۔ یہ آسمان اور یہ چاند اور یہ نشانیاں اور یہ ستارے اللہ ہی کی طرف سے مقرر ہیں، ان ستاروں سے تم راستہ بھی معلوم کرتے ہو۔ اب تمہیں بتاؤ، تم ہی بتاؤ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، کوئی اور ایسا خالق ہے جو تمہارے لیے ایسی نعمتوں کو پیدا کرے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ انسانوں، اگر تم اللہ کی کسی بھی ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہو تو شکر دور کی بات، تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں وہ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے ہوئے، اموات، وہ تو خود مردہ ہیں، غیر احیاء، ان میں تو زندگی کی رمق نہیں ہے، اور جو خود زندہ نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وما یشعرون، انہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں وہ کب مرے اور کب اٹھیں گے۔ لوگوں، اپنے عقیدے کو پختہ کرو، اس سے بڑی اللہ کی نعمت کوئی نہیں کہ اللہ تمہیں اس بات کی سمجھ دے دے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے دل میں انکار پبستہ ہے، وہ تکبر کے عادی ہیں۔ لا جرم، یقیناً ان اللہ یعلم، یہ مت بھولو کہ اللہ سب جانتے ہیں، تمہاری خفیہ باتوں کو، تمہاری ظاہری باتوں کو، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، دیکھو تمہارے رب نے کیا بہترین کلام نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جائیے، یہ پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے اور قصے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، یہ انکار کرنے والے اپنے بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں، اور بدترین بوجھ ہے گناہ کا جس کو لوگ اٹھا کے ہمارے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کے چال اور منصوبے بنا رکھے تھے۔ اَطَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اور لوگ مکر و فریب کی، کفر اور شرک کی بنیادیں بنا لیتے ہیں، پھر اللہ ان بنیادوں کو، ان عمارتوں کو راکھ کر کے اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ خر علیہم السقف، جیسے ایک عمارت اپنے چھت سمیت گر جاتی ہے، اللہ کفر کی سازشوں کو یوں ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پھر عذاب اس سمت سے آتا ہے جس کا شعور بھی نہیں ہوتا۔ ثم یوم القیامہ، لوگوں مت بھولو کہ قیامت کے دن آنے والا ہے جو تمہیں رسوا کر دے گا، اور شرک کرو گے تو ہم تمہیں پوچھیں گے این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک جس کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کے بارے میں تم بحثتے تھے اور جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے اس دن کہ اللہ، ہم نے تمہارا، آپ کا کلام پڑھا اور پیغام سنا، ہم نے شرک کا راستہ نہیں اپنایا۔ آج رسوائی مقدر ہوگی اور عذاب مقدر ہوگا کفار پر، جن کی روح قبض کرتے وقت بھی فرشتے آئیں گے اور ان ظالموں کی روح قبض کرتے ہوئے ان سے کہیں گے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اور یہ کافر ان کے سامنے صلح کے بول بولیں گے
کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں اللہ سے مہلت دے دیجیے، ما کننا نعمل من سوء، ہم اپنے اختیار سے برا کام نہیں کرتے تھے۔ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے کہیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تمہارے بد اعمالیوں کو جانتے ہیں، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ابواب جہنم، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور وہی متکبرین کا سب سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ وقیلا، اور کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جو تقوی والے ہیں، ایمان والے ہیں، کہ آئیے قرآن کی طرف، ماذا انزل ربکم، بتاؤ کہ تمہارے اللہ نے یہ کیسا کلام اتارا ہے۔ ایمان والے اس کو سن کے خوش ہوتے ہیں، قالوا خیرن، وہ کہتے ہیں اس سے بہترین کلام اور اس سے بہترین پیغام اور اس سے بڑی تعلیم اور کوئی نہیں۔ ان لوگوں کو ہم دنیا میں بھی بھلائی دیں گے اور آخرت بھی انہی لوگوں کے لیے بہترین ہے، اور وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کا بہترین انجام انہی لوگوں کے لیے ہے۔ جنت عدن ان کی منتظر ہے اور اس میں داخل ہوں گے، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں ان کے لیے، وہاں وہ نعمتیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور متقین کو اللہ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کی، طیبین کی، کلمہ طیبہ پر زندگی بسر کرنے والوں کی، دل کے سچوں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے سختی نہیں کرتے، آ کے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر اللہ کے سلام ہوں، بڑے احترام سے انہیں کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ مل کے، ادخلوا الجنہ، آئیے جنت میں داخل ہوئیے، تم بڑے اچھے اعمال کرنے والے تھے۔ حل ینظرون، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر فرشتے آئیں یا اللہ کا کوئی امر آئے۔ اسی طرح پہلے لوگ بھی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، ان کے بدعمالیوں نے گھیر لیا ہے، اور اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا، مشرک شرک کر کے اس کو بھی اللہ پہ تھومتے ہیں، اور پیغمبر سے کہتے ہیں دیکھیے اللہ نہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہم جو کر رہے ہیں تو اس کا معنی ہے اللہ چاہ رہے ہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، نہ ہم اللہ کے حرام کو حلال کرتے۔ اسی طرح کہا کرتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے، ان سے کہیے ہمارا کام دین تمہارے تک پہنچانا ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ٹھیک ٹھیک سنا دیتے ہیں، اور ہم ہر امت میں ایک رسول اٹھائیں گے، اور بھیجا اور وہ آئے، اور انہوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے غیر سے دور رہو۔ کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اکثریت ایسی تھی جن پر ضلالت اور گمراہی کی ٹھپا لگ گیا۔ دیکھو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے ان تحرص علی ہداہم، جن پر اللہ نے مہر ثبت کر دی ہے، آپ جتنا بھی چاہیں ہدایت کے راستے پر ان کو نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ ہدایت ہمارے اختیار میں، ان اللہ یہدی، ان اللہ لا یہدی من یضل، جس کو اللہ گمراہ کر دیں اسے کائنات میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور نہ اس کے لیے کوئی مدد اور نصرت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ کفار یہ اللہ کے منکر قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیغمبر ہمیں ایسے ہی ڈراتے ہیں، لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گئے وہ بھی مر کے دوبارہ کب زندہ ہوں گے، کوئی نہیں اٹھنے والا۔ ان سے کہیے وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ رہا کہ ہم تمہیں ضرور اٹھائیں گے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ پیغمبر دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف والی باتوں میں فیصلہ کرے، اور کافر بھی جان لیں کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ اور ہمارے لیے کیا مشکل ہے کسی چیز کو بنانا، بگاڑنا، دوبارہ پیدا کرنا۔ ہم تو ارادہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا، ان نقول لہ کن فیکون، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی۔ اصل یہ دیکھتے ہیں نعمت کہ اللہ کے لیے کس نے ہجرت کی اور قربانی دی۔ جو لوگ ظلم سہ کر بھی اللہ کے لیے ہجرت میں رہے، ہم اس کو دنیا میں بھی بھلائی دے دیں، آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ کاش یہ لوگ حقیقت جان لیتے، وہ صبر پہ رہتے اور اپنے رب پر توکل کرتے۔ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے رسول بھیجے ہیں وہ بھی وہی لے کے آئے۔ اہل ذکر سے، کتاب والوں سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے کہ وہ کیا کیا نشانیاں، صحیفے اور کتابیں لے کے آئے۔ انہی میں سے ہم نے آپ کو ایک پیغمبر بھیجا، وہ بھی کتابیں اور نصیحت لائے، اور یہ بھی ایک کتاب آئی ہے، آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتا رہے ہیں جو پیغام آپ کی طرف آیا ہے،
لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ ہی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف؟ اللہ انہیں دھنسا سکتے ہیں زمین میں، یا عذاب اس سمت سے آ سکتا ہے جس کا انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ اللہ ان کو یأخذہم فی تقلبہم، چلتے پھرتے پکڑ سکتے ہیں۔ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، اور اللہ انہیں ڈرا ڈرا کے دھیرے دھیرے گھٹ گھٹ کے بھی ان کی موت آ سکتی ہے، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں، صحت دیے ہوئے ہیں، کاروبار دیے ہوئے، ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور یہ ڈھیل دینا بھی تمہارے رب کی شفقت اور مہربانی۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے آسمان و زمین میں کیا کیا چیزیں پیدا کر دیں، چیزوں کے سائے پیدا کیے ہیں جو دائیں بائیں اللہ کی کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ کائنات میں کون سی چیز ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتی؟ ہر جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے بلند و بالا ہے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ دو دو معبود مت پالو، اور اس نعمت کو نعمت جان کر عقیدہ پکا کرو، انما هو الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہے، ایایا فرحبون، اسی اللہ سے، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور کا خوف دل میں مت پالو۔ وہی مالک آسمان و زمین کا، اور اطاعت ہر حال میں اسی کی لازم ہے۔ فغیر اللہ تتقون، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے تم ڈرتے ہو۔ لوگو ما بکم من نعمت، کائنات میں جو نعمت تمہیں مل رہی ہے فمن اللہ، وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہیں جب مصیبت آتی ہے تم اللہ کی طرف فریاد کرتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، جب وہ تکلیف ہٹاتا ہے تو تمہیں میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگ جاتا ہے، وہ کفر کرتا ہے ہمارے دی ہوئی نعمتوں کے باوجود۔ ہم بھی پھر اسے کہتے ہیں نفع اٹھاؤ، زندگی گزارو، فسوف تعلمون، ان قریب تم انکار کی سزا بھگتو گے۔ اور یہ لوگ تو جو رزق انہیں دیا انہی میں سے بھی بتوں کا حصہ نکالتے ہیں۔ رزق ہم دیتے ہیں اور وہ غیر کے نام پہ وقف کر۔ اللہ ان سے ضرور پوچھیں گے، ان شرکیہ باتوں سے، ان بہتانوں سے جو یہ گھڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد بھی ہے، اور جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اہل کفر کا، اہل مکہ کا یہ عقیدہ تھا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اپنے لیے یہ بیٹے چاہتے ہیں۔ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں بیٹی کی خبر نہیں ہوتی، خوشخبری ہوتی ہے۔ بشر احدہم بالانثی، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور یہ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ ما بشرا بھی، انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سوچتے ہیں یمسکہ علی ہون، ذلت کے ساتھ اس کو پالیں، ام یدسہ فی التراب، یا مٹی میں زندہ دفن کر دے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سنو، بہت برا فیصلہ ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کے لیے جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے آخرت کے عذاب طے کر دیے ہیں۔ ساری تعریف اور بلند و بالا صفات اللہ کی ہیں، اللہ ہی غالب اور حکمتوں والے ہیں۔ لوگ اس دھرتی پر اتنا گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہ اور ظلم کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علیہا من دابہ، اس زمین پر کوئی زندہ جاندار نہ رہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ وقت مقرر تک تمہیں ڈھیل دیے ہوئے، اور جب وہ مقرر وقت آ جائے گا، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے چیزیں گھڑ رکھتے ہیں، کفر اور شرک جو انہیں ناپسند ہے، زبانوں پہ جھوٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس شرکیہ زندگی کے باوجود ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ کوئی کامیابی نہیں، یقیناً ان لہم النار، جہنم ان کی منتظر ہے، انہم مفرطون، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اے پیغمبر، اللہ کی قسم، ہم نے آپ کو ایک پیغمبر بنا کے بھیجا ہے ایک امت میں۔ پہلی امتوں میں بھی لوگ آئے، آپ بھی رسول بن کے آئے، لوگوں کے لیے ان کے اعمال شیطان نے سنوارے ہیں۔ اللہ ہی لوگوں کے دوست ہیں، اور اللہ ہی کی دوستی اس دن کام آئے گی، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا دردناک عذاب اور پکڑ ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور یہ جو قرآن، یہ کتاب کی صورت ہم نے اتارا ہے، یہ اس لیے اتارا ہے کہ تم اپنے اختلاف میں اس سے فیصلہ کراؤ، اس کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرو۔ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ سنیے، اللہ کی وہ نعمت ہے، آسمان سے اللہ نازل کرتے ہیں پانی، زمین کو ہم بنجر ہونے کے بعد اسی پانی سے زندگی بخشتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی دین کی
بات کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کبھی اپنے جانوروں کو، دودھ دینے والے جانوروں کو غور سے دیکھو، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ہم تمہیں جو دودھ پلاتے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ کہاں سے آتا ہے، من بین فرث و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایک خون کی رگ آ رہی ہے، ایک گوبر کی رگ آ رہی ہے، اس کے درمیان سے ایک رگ نکال کر ہم خالص دودھ تمہارے تک پہنچاتے ہیں، نہ اس میں خون کا رنگ مکس ہونے دیتے ہیں، نہ گوبر کی بدبو مکس ہونے دیتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے فرحت بخش غذا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ومن ثمرات النخیل، کھجور، پھلوں اور انگوروں سے تم مشروب تیار کرتے ہو، اس سے شراب بناتے ہو، ان سارے پھلوں کو مکس کر کے تم افطاری کے وقت ایک بہترین چاٹ بھی کھاتے ہو، ورزقاً حسنا، ان سارے پھلوں کو ملا کر تم ایک بہترین ڈش بنا کے تم اللہ کی اس نعمت کو کھاتے ہو۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ آئیے ہم تمہیں اپنی ایک اور نعمت بتاتے ہیں، یہ النحل جس پر ہے، شہد کی مکھی، تو یہ عام نہیں ہے شہد کا بننا، تیرا پروردگار شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور کہتا ہے فلاں پہاڑ پہ جا، من الجبال بیوتن، درختوں پہ جا اور ان کی بیل دار پھولوں کے پاس جا، اور جو بیلیں لوگوں کے گھروں پہ چڑھی ہوتی ہیں، پھل، پھول، غذا، پہاڑ، وہاں یہ مکھیاں پھر کے اپنا سفر طے کرتی ہیں، پھر ہر طرح کا پھل کھاتی ہیں، تیرے رب کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہیں۔ ثم یخرج من بطونها شراب، پھر ایک مکھی کے پیٹ میں 3 قسم کے پیٹ ہیں، 3 پیٹ ہیں، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کارخانے لگے ہوئے ہیں، وہاں وہ پروسیسنگ کا عمل ہوتا ہے، ایک سے دوسرے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف۔ تو اللہ نے مکھی کا پیٹ نہیں کہا، اس کے مختلف پیٹوں سے گزر کر اس کو صاف کر کے شہد اور مختلف رنگوں میں ہم انسانوں کی شفا کے لیے اسے پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں بھی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، موت بھی وہی دے گا، پھر وہ بڑھاپا دے کر تمہیں اس نکمی عمر کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جب تم 80-90 برس کی عمر کے پہنچتے ہو، تجربے کے باوجود اللہ تم سے تمہاری میموری چھین لیتے ہیں، تمہیں لا علم کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ بتاتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، کہ علم والی اور قدرت رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے روزی اور رزق کے معاملے میں تمہارے درجات رکھے۔ تم اپنے غلاموں کو اپنا سارا مال نہیں دے سکتے، تو کیا اللہ اپنی ساری اس خدائی میں اوروں کو شریک کر لے کہ تم سارے کے سارے اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم دنیا میں اپنے برابر اپنے غلاموں کو نہیں سمجھتے، کہ تم اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو۔ اللہ ہی نے تمہیں بیویاں عطا کی، بیویاں بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، تمہاری بیویوں سے اللہ نے تمہیں بیٹے عطا کیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹوں سے تمہیں پوتے عطا کیے، یہ پوتے بھی تمہارے لیے نعمت ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق دیے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے کچھ قدرت نہیں رکھتے رزق کی، آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہ کسی قسم کی استطاعت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ کو اپنی مثالوں سے اور اللہ کو اپنی عقل کے ترازو پہ مت تولو۔ ان اللہ یعلم، اللہ سب جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں کافر اور مسلم کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک غلام، اور وہ اسے کچھ بھی نہ آتا، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے بہت رزق عطا کیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک محکوم، ایک غلام، ایک آزاد مالدار اور سخی، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اسی طرح کافر اور مسلم اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہو الحمدللہ، کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اکثر لوگ اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ بیان کرتے ہیں 2 آدمیوں کی مثال، ایک گنگا ہے، وہ اپنی بات ہی نہیں کر سکتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہ لا یأتی بخیر، ایسا منحوس ہے کہ کسی کام کے لیے بھیجو تو کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ کیا وہ شخص اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو عقل والا، شعور والا، علم والا، فیصلے کرنے والا ہے اور صراط مستقیم پر ہے؟ اللہ کے ہاں بھی کافر اور مسلمان ایسے ہی ہیں۔
اللہ ہی کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانے۔ اور لوگوں وما امر الساعہ، قیامت کا لمحہ جب آئے گا، قیامت کی گھڑی ایسے ہے، الا کلمح البصر او هو اقرب، اللہ چاہیں تو ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار یا اس سے پہلے قیامت برپا کر دیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا، نہ تمہیں علم، نہ تمہیں عقل، نہ تمہیں شعور۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دھڑکتا دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اپنے فضا میں اور ہوا میں، خلا میں غور کرو۔ الم یروا الی الطیر، یہ فضا میں اڑتے پرندے نہیں دیکھتے جو آسمان کی فضا میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کون سی طاقت ان کے پروں پر ان کو چلا رہی ہے اور تھامے ہوئے گرنے سے؟ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنایا، تمہارے لیے مویشی کے کھالوں سے ایسے گھر بنائے جس کو تم اٹھاتے ہو اور بیگ کی طرح تم ان کو، خیموں کی اللہ بات کر رہے ہیں، سفر پر روانہ ہوتے وقت ہلکے پھلکے جا کے تم گاڑتے ہو اور تم ان کو اٹھا لیتے ہو۔ اسی طرح جانوروں کے اون کی روئیں، ان کے بال سے تم گھریلو سامان بناتے ہو، زیب و زینت کی چیزیں بناتے ہو۔ اور یہ جتنی زیب و زینت کا سامان ہے اور یہ جتنے برش ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں کی کھالوں سے اور ان کے بالوں سے بن رہے ہیں۔ یہ تمہارے لیے گھریلو سامان اللہ نے انہی جانوروں کی جو ہے وہ بال اور ان کی کھالوں سے تمہارے لیے چیزیں بنائیں۔ اسی لیدر کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ متاعن الی حین، اور ایسی کارآمد چیزیں ہیں جو مدت تک تمہارے گھر میں رہتی ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہیں جس نے تمہارے لیے سائے پیدا کیے، پہاڑوں میں غاریں پیدا کی، پناہ گاہیں پیدا کی، تمہیں بہترین کرتے اور لباس دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، تمہارے لیے گرمی سے الگ لباس، سردی کے الگ لباس، تقیکم الحر، ایسے لباس ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، سرابیل، تمہارے لیے ایسے کرتے ہیں جنگ میں تم پہنتے ہو زریں، اور آج کل وہ جو جیکٹ پہنی جاتی ہے جس پہ فائر اثر نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ایسے لباس، ایسے کرتے جو جنگ میں تمہارے کام آتے ہیں۔ اللہ اپنی نعمتوں کو تو پورا کر رہے ہیں تاکہ تم اللہ ہی کے فرما بردار رہو، اور تم ساری نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے تو ہمارے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہے، سو پیغام ہم نے پہنچا دیا۔ لوگ اللہ کی نعمتوں کو تو لینا چاہتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اکثرهم الکافرون، دنیا کے انسانوں کی اکثریت ہمارے منکر ہے۔ یاد رکھیں اس دن، ایک دن ایسا آنے والا، یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہر امت سے گواہ ہم اٹھائیں گے، اور پھر وہ عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور توبہ کرنا چاہیں گے کافر تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور ظالم عذاب دیکھیں گے تو نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ مہلت ملے گی۔ اور اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءهم، جب شرک کرنے والے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے وہ کہیں گے اللہ یہ ہمارے وہ شرکاء تھے، ان کو ہم پکارا کرتے تھے، وہ آگے سے ان کی بات کو پلٹ کر جواب دیں گے، القوا الیہم القول انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہماری کوئی تعلیم نہیں تھی شرک کرنے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، یہ اللہ کے سامنے صلح پیش کریں گے، اپنی اطاعت پیش کریں گے، اور ان سے ان کے بنائے ہوئے بت گم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنایا تھا، صدوا عن سبیل اللہ، اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے دور کیا تھا، ہم ان کو عذاب دیں گے، اور ہم کہیں گے زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب میں اضافہ ہے۔ انہوں نے زمین میں فساد، کفر اور شرک کی بنیاد رکھی تھی۔ یوم نبعث من کل امت شہیدا، ہر امت سے جو پیغمبر تھا وہ گواہ بنا کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، نزلنا علیک الکتاب، یہ کتاب جو ہم نے آپ پر بھیجی ہے، تبیانا لکل شیء، اس نے کوئی عمل چھپا کے نہیں رکھا، ہر چیز کھول کے بتا دی ہے۔ وہدن ورحمتن وبشرا للمسلمین، اسی میں ہدایت ہے اور اسی میں رحمت ہے اور اسی میں مسلمانوں کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے۔ لوگو اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں ہمیشہ عدل کرنا، انصاف کرنا، اخلاص پیدا کرنا، رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرنا۔ اللہ تمہیں روکتے ہیں بے حیائی سے، برائی سے، گناہ سے، بغاوت سے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ لوگ اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں تو اللہ سے کیے ہوئے عہدے کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑو نہ۔ تم اللہ کو گواہ بنا چکے ہو اپنے کلمے کے
یقیناً اللہ جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا، اور مکہ کی اس بوڑھی کی طرح مت ہو جاؤ جو سارا دن سود کاٹتی تھی اور شام کو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔ ایک مکہ میں ایک پرانی کہاوت مشہور تھی، ایک بوڑھی تھی اور وہ اسپیشل خاتون تھی، معذور تھی، اور اس کا جو ذہنی توازن درست نہ تھا، وہ سارا دن چرخہ کاٹتی اور شام کو پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، اگلے دن وہ پھر محنت کرتی، اس کی ساری زندگی اسی مصروفیت میں گزر گئی۔ تو مکہ والے جب کسی کو مثال دیا کرتے تھے کہ نہ اپنی محنت ضائع نہ کرو، تو اس بوڑھی اماں کی مثال دیتے۔ تو اللہ نے بھی یہی مثال دی ہے کہ ایمان والو، اپنی زندگی کی محنت کو اس بوڑھی اماں کی طرح تار تار نہ کر دیا کرو۔ تتخذون ایمانکم، تم قسموں کو توڑ کر آپس میں فساد کا ذریعہ بناتے ہو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ تم سے زیادہ فائدہ حاصل نہ کر لیں۔ لوگوں، اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ تمہیں زندگی میں مختلف احوال سے گزارتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان تمام اختلافات کو واضح کر دے گا، فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ لوگوں، یہ امتحان ہے۔ لو شاء اللہ لجعلکم، اللہ چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا کر سب کو ایمان دے دیتے، لیکن اللہ جل شانہ آزماتے ہیں، امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، پھر اس بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، کس کو گمراہ کرتے ہیں اور کسی کو ہدایت دیتے ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ تم کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد اس کو پھسل جانے میں مدد کرتے ہو۔ خود بھی دین کے راستے سے مت ہٹو اور دوسروں کو بھی دین کے راستے سے مت ہٹاؤ۔ تمہارے اعمال کے سبب ایسے ہوتا ہے، وہ لوگ جو تم سے وابستہ ہوتے ہیں، بما صددتم عن سبیل اللہ، تم ان کو بھی اللہ کے راستے سے روک دیتے ہو۔ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ کے عہد کو تھوڑی دنیا کی قیمت کے بدلے مت بیچو، اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہترین اجر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لوگوں، یقین کر لو، ما عندکم ینفد، کائنات میں جتنی بھی دولت ہے وہ ایک وقت میں ختم ہونے والی، وما عند اللہ باق، اور اللہ کے ہاں جو اجر ملنا ہے وہ ہمیشہ کا باقی رہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرنے والوں کو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے ان اعمال کا جو انہوں نے کیے۔ من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا اس مخلوق میں سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اگر ایمان ہے تو یقین کریں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا میں بھی ہم انہیں ایک پاکیزہ بہترین زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی ہم اسے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ لیکن کیسے؟ اس قرآن کے ساتھ جڑ جانے سے، جب قرآن سے جڑ جائیں اور اس کا حق ادا کریں گے اور اس کا ادب کریں گے۔ فائدہ اگلی آیت، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو یوں پڑھیں گے کہ جب پڑھنا شروع کریں گے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ پڑھ کے قرآن پڑھا کریں گے۔ ایسے لوگ جو قرآن سے رہنمائی لینے والے ہیں، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطان، ان پر پھر شیطان کا بھی زور نہیں چلتا۔ وہ ایمان والے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، اور بس تو شیطان کا ان پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بنا لے اور پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لیتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک حکم اور پھر اللہ اس کو تبدیل کر دے، تو کافر کہتے ہیں آپ تو قرآن میں تبدیلی کرتے ہیں، آپ تو خود سے گھڑتے ہیں، اکثر تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان سے کہیے نزلہ روح القدس من ربک، اس میں ایک حکم، ایک آیت، ایک حرف، ایک لفظ بھی غیر کا نہیں ہے۔ جو جبریل امین روح القدس اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں وہ حقیقت میں اسی میں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ لیثبت الذین آمنوا، ایمان والوں کو اسی قرآن سے اللہ ثابت رکھتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے حق میں ہدایت اور مسلمانوں کے حق میں خوشخبری ہے۔ ہم جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں فلاں شخص ہے، آپ جس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس ساری دنیا کی خبریں ہیں، آپ بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مکہ کا ہی نہیں ہے۔ مکہ میں ایک لوہار تھا، وہ شام کا تھا، یعنی عربی نہیں تھا، عجمی تھا۔ تو حضور علیہ السلام اس کی دل بستگی کے لیے کہ وہ عجمی ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، تو آتے جاتے تھوڑی دیر اس کے پاس اس کی خیر خیریت دریافت کرتے، تو وہ اپنے قصے سناتا کہ ہمارے ہاں شام میں ایسا ہوتا ہے اور ادھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ شام کے قصے پیغمبروں کے سناتا ہے، قوم عاد اور سمود کے قصے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے قصے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں میں گھڑ کے بیان کر۔
اللہ فرماتے ہیں یہ جانتے نہیں کہ اس کی زبان تو اجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور ہمارا کلام واضح عربی زبان میں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ نہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ نہیں جسے زبردستی کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کر دیا جائے، اور اگر وہ کوئی ایسا کلمہ زبان سے کہہ دے اور دل میں اس کے ایمان ہو تو ہم اسے معاف کر دیں گے، لیکن ہمارا قانون اس کے لیے ہے جو جانتے بوجھتے امن کی حالت میں رہ کر بھی وہ کفر کے کلمے پہ پکا رہتا ہے، تو اس پر اللہ کا غضب، اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں ذالک بانہم استحبوا الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں علی الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے۔ یاد رکھو لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، قیامت میں بھی یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی، آزمایا گیا، جہاد کیا انہوں نے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ ان کو معاف کرنے والے مہربان۔ لوگو یوم یأتی کل نفس، ہر نفس ایک دن اللہ کے پاس آئے گا، وہ اپنا دفاع کرے گا، تجادل عن نفسہا، لیکن ہم اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے اور ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لوگو اللہ بیان کرتے ہیں تمہاری مثال، دیکھو تم دنیا میں رہ رہے ہو، قریۃ کانت آمنہ، تمہاری ایک بستی ہے، تم امن سے رہتے ہو، مطمئن ہو، اللہ نے تمہیں عقل اور علم اور شعور دیا ہے، یہاں تک کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دنیا بھر سے تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہاری طرف کھینچی چلی آتی ہیں، اور تم کتنے مزے سے اپنے گھروں میں زندگی بسر کرتے ہو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کی نعمتوں کے انکار کرنے؟ تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں بھوک کا لباس، خوف کا لباس اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ تم یہ برائی خود کماتے ہو۔ یہ رسول تمہارے پاس آئے ہیں، اور وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رسول، لوگوں کے پاس ایک پیغمبر آئے، لوگوں نے انہیں جھٹلایا، اور جس نے ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا اسے عذاب آ پکڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ ہمارے پیغمبر کو جھٹلانے والے ہی ظالم ہیں۔ لوگوں حلال اور حرام کو مکس نہ کرنا، اسی حلال کو، طیب مال کو کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی بندے اور عبادت کرتے ہو۔ حرام تو ہم نے قرار دی ہے تم پر خنزیر، مردار، اور رگوں سے بہتا خون، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جانے والا جانور، اس کی بھی طرف تم مجبور کیے جاؤ، اور جو شخص بھوک سے بیتاب ہو کر وہ لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو ہم اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اپنی زبان سے کبھی بھی جھوٹ نہ کرو، اپنی مرضی سے کہو ہادہ حلال و ہادہ حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ پہ بہتان مت گھڑو، اور حلال و حرام صرف تمہارے اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آخرت کو مد نظر رکھو، متاع قلیل، دنیا کا عیش تھوڑے دن کا ہے لیکن عذاب ہمیشہ کا ہے، دردناک۔ ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، ہم نے چند چیزیں جو بیان کی ان پہ حرام کی تھیں، لیکن یہ بھی ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، وہ اپنے گناہوں کی سزا خود بھگت رہے تھے۔ ہاں اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب ایسا نہیں کہ ظلم کرے، تمہارا رب تو کہتا ہے عامل السوء بجہالہ، تم نے نادانی میں، جہالت میں کوئی گناہ کیا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی نعمتوں بھری صورت ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ثم تابوا، کہ تم توبہ کر لو، اصلاح کر لو، ان ربک من بعدہا، گناہ کے بعد بھی لغفور الرحیم، وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے اور مہربان۔ آخری پیغام سورہ نحل کا اور اس منزل کا، انک ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، کانا امہ، وہ ایک ایسے رہنما اور پیشوا انسان تھے کہ قانتا للہ، وہ شخص ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا ہے اور غیر کے سامنے اس کی جبین نہیں جھکی، ولم یک من المشرکین، شرک کا راستہ نہیں اپنایا۔ اور یہ ہم نے نعمتوں بھری صورت ہے تمہیں سنائی ہے تاکہ شکر کرو، تو یاد رکھو شاکر لانعمی، ابراہیم بھی اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں چنا تھا اور صراط مستقیم پہ چلایا تھا۔ یہ وہ شخص تھا آتیناہ فی الدنیا حسنہ،
دنیا میں ہم نے بھلائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں ابراہیم صالحین میں ہوگا۔ اے پیغمبر، یہ تھوڑا مقام ہے ابراہیم کا کہ آج ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں کہ آپ اور آپ کی امت ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کی جو یکسو تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے اور اللہ ہی کی طرف متوجہ تھے، ان کی پیروی کرو۔ تیرا رب تمہارے درمیان قیامت کے دن اختلافی باتوں میں تمہارا فیصلہ کرے گا۔ ادعو الی سبیل ربک، اور جب خود عمل کرو تو اللہ کے دین کی طرف اوروں کو بھی دعوت دو۔ گھر کا ذمہ دار ہے تو اپنے اہل و عیال کا نگران ہے۔ اگر تم جس پیشے سے وابستہ ہو، تم ہر پیشے کے ساتھ ساتھ تم داعی بھی ہو۔ دین کی دعوت تمہارے ذمے ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ۔ کبھی گفتگو بھی کرنی ہو تو گفتگو کا اسلوب بھی انتہائی خوبصورت رکھو۔ ان ربک، اللہ بہتر جانتے کون اس کے راستے سے گمراہ اور کون ہدایت والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر لوگ کسی ظلم کا بدلہ لینا چاہیں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ قانونی طور پر اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو اور صبر کا راستہ اپناؤ تو لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، ہم صبر کرنے والوں کو اپنی طرف سے جو بدلہ دیتا ہے وہ کہیں کمال کا ہوتا ہے۔ اے پیغمبر، آپ بھی صبر کے راستے پہ چلیں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آتا۔ اللہ سے یہ مانگی کہ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم امتحانات کے قابل نہیں، ہمیں تکلیفوں میں مبتلا نہ کیجیے۔ یہ بھی خود اللہ نے سکھایا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ لیکن اگر ایسا وقت آ جائے تو ہمیں صبر دیجیے گا۔ اے پیغمبر، لا تحزن علیہم، کافروں کے کفر پہ غم نہ کیجیے، اپنے سینوں کو ان کی سازشوں سے تنگ نہ کیجیے۔ آپ بھی سن لیجئے اور آپ کے پیروکار اور امت بھی سن لیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کی معیت اور ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی والے ہیں، والذین هم محسنون، اور اخلاص اور احسان کے ساتھ وہ دین پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پیغام کے ساتھ یہ سورہ اور یہ منزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ، آج جو صورتیں پڑھی گئیں سورہ رعد سے سورہ نحل تک، اے اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے احکامات، تعلیمات، ہدایات، نصائح پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ذات و صفات کا یقین اور توحید کے عقیدے پر اے اللہ ہمیں شکر کرتے ہیں، اللہ تمام نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کا بار بار ذکر آیا ہے، اس پر غور و فکر کا اور اس کو پیغام ہدایت پر عمل کرنے کا، اے اللہ اس کو ہمیں حرز جاں بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری رگ رگ میں قرآن کا پیغام اتار دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو قرآن سے وابستہ فرما دے۔ ماؤں بہنیں جو آتی ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کا فہم نصیب فرما دے۔ ہمارے احباب بزرگوں کو اے اللہ قرآن مجید کا فہم اور ادراک اور شعور نصیب فرما دے۔ قرآن کے حق ادا کرنے والا بنا دے۔ قرآن کے ذریعے ہمیں شفا نصیب فرما دے۔ قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تمام مسلمان جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ رمضان کی مقدس راتیں ہیں، یا اللہ ان راتوں کو ہمارے حق میں جو ہے علم اور فہم والا بنا دے۔ برکات رمضان نصیب فرما دے۔ اتحاد اتفاق نصیب فرما دے۔ اپنی پکڑ اور غضب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی جو عدم استحکام ہے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری ذات سے سوال کرتے ہیں، اللہ اپنے رحم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری فصلوں کی حفاظت فرما۔ سارے فیصلے تیری جانب سے ہیں۔ اے مالک، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، تو ہی ہم سب سے واقف ہے، ہمارے لیے بہتری کے اور خیر کے فیصلے فرما۔ ہمارے پیمانوں میں، ہماری تجارتوں میں برکت نصیب فرما۔ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ حلال وسیع روزی نصیب فرما۔ موت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اپنی ذات اور اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا واولانا محمد وآله وصحبه وذرياته اجمعين برحمتك يا رحمن۔